كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 343واں دن 13 ذی الحجہ. نمبر 1 اسلامی تاریخ. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے. آپ کے زمانے میں اسلام کا فرقہ جو معتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے علمی حلقے میں کافی اثر ڈال رکھا تھا اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ معتزلہ بڑے ذہین، عقل مند اور محقق ہوتے ہیں اور ان کی رائے اور تحقیق عقل سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور لوگ فیشن کے طور پر اس نظریہ کو اختیار کرنے لگے تھے اور ایک بڑا فتنہ برپا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو چنا اور ان کے باطل عقیدے کی تردید اور ان کو دعوت دینے کو تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے تھے. خود معتزلہ کی مجلسوں میں جاتے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اہل بدعت سے کیوں ملتے جلتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کیا کروں، اگر میں ان کے پاس نہ گیا تو حق کیسے ظاہر ہوگا اور ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ اہل سنت کا بھی کوئی مددگار اور دلائل سے ان کے مذہب کو ثابت کرنے والا ہے. وہ معتزلہ کی مخالفت اور تردید میں لگے رہے یہاں تک کہ فرقہ معتزلہ کا زور کمزور پڑ گیا. آپ کی وفات سن 324 ہجری میں بغداد میں ہوئی. نمبر 2 اللہ کی قدرت، بچاؤ کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کو اپنی حفاظت و بچاؤ کی صلاحیت سے نوازا ہے. چنانچہ بیل، بھینس، بکریوں کو سینگ عطا کر دیے اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، بارہ سنگیاں اور گینڈے کو ایسے سینگ لگائے کہ اگر کوئی خونخوار درندہ ان پر حملہ کرے تو آسانی سے یہ اپنی حفاظت کر لیتے ہیں. اس طرح تمام جانوروں کو بچاؤ کا سامان اور حفاظت کا طریقہ سکھا دینا یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول ماننا اور اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا فرض ہے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں. فائدہ: بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کی بے شمار برکتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالی ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اسے ہر غم سے نجات دلائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. میاں بیوی اپنا راز بیان نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کی نظر میں لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کی بیوی اس کے پاس آئے پھر ان میں سے ایک اپنے ساتھی کا راز کسی دوسرے سے بتائے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. مال جمع کرنے کا نقصان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مال و دولت جمع نہ کرو کیونکہ اس کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں. پرہیزگاروں کی نعمت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن پرہیزگار لوگ جنت کے سایوں میں، چشموں میں اور پسندیدہ میووں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا اپنے نیک اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی. نمبر 9 طب نبوی سے علاج.
مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ خلاصہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مسواک کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ دانتوں میں چمک اور مسوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی